الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر ایمان والے کے دل میں یہ تمنا اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، میں اللہ کا دوست بن جاؤں، اللہ کا ولی بن جاؤں۔ لیکن ساتھ میں ہی یہ شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ کا ولی بننا تو بہت مشکل ہے، تم تو اللہ کے ولی نہیں بن سکتے۔ شیطان انسان کو مایوسی میں ڈال کر اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ کا ولی بننا، اللہ کا دوست بننا اگرچہ مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے بنا دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو انسان اللہ کا دوست بننے کے لیے اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے فریاد کرے، اے اللہ مجھے آپ اپنا دوست بنا دیں۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے انسان کو کہیں باہر نہیں جانا پڑتا، بلکہ انسان کو اپنے اندر جانا ہوتا ہے، اپنے من میں جھانکنا ہوتا ہے۔ باہر سے اپنی نگاہوں کو بند کرنا ہوتا ہے اور اپنے من کی دنیا کو انسان میں دیکھنا ہوتا ہے۔ جسے اپنے دل میں جھانکنا آ جائے، جسے اپنے دل میں دیکھنے والی نگاہ نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ولایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جب تک نہ تھی اپنی برائیوں کی خبر، جب تک نہ تھی اپنی برائیوں کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جو اپنی برائیوں پہ نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو انسان کو اگر اپنی برائیاں دیکھنے والی نظر نصیب ہو جائے تو وہ انسان اپنی برائیوں کو دور کرنے کی محنت میں لگ جاتا ہے، اور جو انسان اپنی برائیاں دور کر لے
اپنے آپ کو اچھا بنا لے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کا دوست بننا، انسان اپنے اندر محنت شروع کر دے۔ ایک اچھی عادت اپنا لے گا، ایک گناہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ دوسری اچھی عادت اپنا لے گا، 2 گناہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ جیسے جیسے اس میں اچھی عادتیں، اچھی صفتیں پیدا ہوتی جائیں گی، ویسے ویسے وہ اللہ کا دوست بنتا چلا جائے گا۔ انسان کو زیادہ عبادات کرنے سے ولایت نہیں ملتی ہے۔ بہت زیادہ انسان کو تسبیح کرنے سے ولایت نہیں ملتی ہے۔ بہت زیادہ نفلیں پڑھنے سے انسان کو ولایت نہیں ملتی ہے، بلکہ ولایت انسان کو اپنے اندر اچھی عادتیں اور اچھی صفات کو پیدا کرنے سے ملتی ہے۔ عام طور پر دیکھا یہی گیا ہے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، وہ چند نیک اعمال تو کر لیتے ہیں لیکن بری عادتیں نہیں جاتی ہیں۔ مثلاً ایک آدمی کئی پارے تلاوت کرتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، لیکن دوسروں کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کر لیتا ہے، یا جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ پھر گالیاں دے دیتا ہے، یا پھر وہ انسان اس کو صرف اپنی فکر اور اپنا خیال ہوتا ہے، دوسروں کا احساس نہیں ہوتا۔ تو وہ کہنے کو نیک تو ہے، لیکن اللہ کے ولی بننے کی جو صفات ہیں ان سے وہ خالی ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم چند ایک ایسی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ولایت جلدی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ طلباء اکرام کا مجمع بہت زیادہ ہے، اللہ ان طلباء کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ بچے ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، اپنے گھر کی سہولتوں کو چھوڑا، مدرسے میں دن رات زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، انسان کو اپنی چاہتیں، اپنی خواہشیں قربان کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے اس کو یہ دولت ہاتھ آتی ہے۔ تو مدرسے میں آنے والا کوئی بھی طالب علم ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں کوئی بڑا بدماش بن جاؤں، میں کوئی بڑا چور بن جاؤں، میں کوئی بہت بڑا نامور ڈاکو بن جاؤں، بلکہ ہر بچے کے دل میں یہ تمنا، یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ تو لہذا اگر یہ طلباء ان صفات کو یاد کر لیں اور ان کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ولایت کا راستہ بہت آسان فرما دیں گے۔ تو ان کی برکت سے باقی ہم جیسے جو عوام الناس ہیں ہم بھی سنیں گے انشاءاللہ، ہم عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہمیں بھی عطا فرما دیں گے۔ کسی مجلس میں اگر طلباء کرام موجود ہوں تو ان کو عزت دینا اور ان کو ترجیح دینا یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو عام لوگ ہیں اور جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے، دین پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں یہ عام لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں۔ ان سے لوگوں کو توقعات زیادہ ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مدرسے کے طلباء ذرا توجہ سے بات سنیں، یہی وجہ ہے کہ اگر سکول تعلیم کا کوئی بچہ شرارت کرے
کوئی حرکت کرے تو لوگ اس کو اتنا مایوب نہیں سمجھتے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو امید ہی نہیں ہے ہم سے کہ یہاں سے بھی کوئی اچھائی ہوگی، بلکہ ان کو شرارتی سمجھا جاتا ہے، ان کو شیطانی ٹولہ سمجھا جاتا ہے. لیکن مدرسے میں قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، نبی کا لایا ہوا مبارک دین حاصل کرنے والے، ان بچوں سے لوگوں کو بڑی اچھی اچھی توقعات ہوتی ہیں. ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے یہ کبھی کسی کی چوری نہیں کر سکتے، مدرسے میں پڑھنے والے بچے یہ کبھی کسی کو گالی نہیں دے سکتے. تو بڑی اچھی اچھی لوگوں کو امیدیں ہوتی ہیں دین پڑھنے والے بچوں سے. اگر مدرسے میں پڑھنے والے بچے لوگوں کی امیدوں پر پورا نہیں اتریں گے تو لوگ مدرسے کے طلباء سے بدظن ہو جائیں گے، بلکہ بعد میں جب وہ عالم بھی بن جائیں گے تو لوگوں کی نظر میں ان کی وہ عزت اور وہ قدر نہیں رہے گی. تو اس وجہ سے میری چاہت ہے کہ اگر مدرسے کے طلباء ان باتوں کو سنیں توجہ سے اور اپنے دل میں جگہ دیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بلندیاں عطا فرمائیں گے. کوشش کریں گے انشاءاللہ، توجہ سے سنیں گے. طلباء کے دل میں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے کہ جی یہ بیان تو بڑوں کے لیے ہو رہا ہے، ہم تو چھوٹے ہیں. نہیں، جب انسان اللہ کا ولی بننے پہ آ جائے تو چھوٹی عمر میں بھی اس کو ولایت حاصل ہو جاتی ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے ایک چھوٹا بچہ تھا، گراؤنڈ کے اندر بہت سارے بچے کھیل رہے تھے. تو اس بچے کو کسی اللہ والے نے دیکھا کہ یہ بالکل خاموش اداس ایک طرف ہو کے بیٹھا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں میں چلتا چلتا اس کے پاس چلا گیا اور میں نے اس کو پیار کیا اور اس کو کہا کہ بیٹا یہ لڑکے تجھے اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دے رہے، میں لڑکوں کو تیری سفارش کروں کہ یہ تجھے اپنے ساتھ کھیلنے دیں. فرماتے ہیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بچے نے مجھے آگے سے عجیب جواب دیا. وہ میری طرف یوں دیکھنے لگا اور کہنے لگا چچا یہاں دنیا میں کھیلنے آیا ہوں، یہاں دنیا میں کھیلنے آیا ہوں. یہ کہا اس نے اور پھر قرآن مجید کی اس نے آیت پڑھی جس کا مطلب یہ تھا کہ تم یہاں پر فضول اور بیکار کاموں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، بلکہ تم اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے، اللہ کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے اور تم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آئے ہو، کچھ وقت کے لیے ہو، پھر تم نے واپس اللہ کے پاس چلے جانا ہے. اس بچے نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اس آیت کے ترجمے کو بھی جانتا تھا اور اس آیت کی تفسیر کو بھی وہ جانتا تھا. اور صرف ترجمہ اور تفسیر جانتا ہی نہیں تھا بلکہ اس نے اپنی زندگی کو قرآن کی اس آیت کے مطابق بنا لیا تھا. چنانچہ اس کو جیسے ہی کہا کہ بیٹا میں تمہاری سفارش کروں کھیلنے کے لیے، اس نے کہا میں یہاں کوئی کھیلنے آیا ہوں. تو اس نے آگے سے قرآن کریم کی آیت پڑھی، کہتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. وہ اللہ والے کہتے ہیں جب میں نے اس طالب علم کا اس بچے کا میں نے یہ جواب سنا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے
تو میں سمجھ گیا کہ یہ بچہ دکھنے میں بچہ ہے، لیکن جبکہ دل کے اعتبار سے اور باطن کے اعتبار سے یہ بچہ نہیں ہے، یہ کوئی بڑی شان رکھنے والا اللہ کا دوست ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں میں اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے مجھے یہ بات کہی تو میں ادب کی وجہ سے اٹھ کے اس کے نیچے پاؤں میں آ کے بیٹھ گیا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ یہاں طلباء کرام یہ سمجھیں کہ اگر ان کی عادتیں اور ان کے طریقے اچھے ہو جائیں گے تو دنیا میں بڑے بڑے لوگ ان کی زمانہ طالب علم میں بھی ان کی جوتیاں سیدھی کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ نے دین والوں کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے اس بچے سے کہا، میں نے کہا بیٹا تم مجھے نصیحت کرو۔ اس بچے نے مجھے نصیحت کے طور پر عربی کے کچھ اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں ان اشعار کو سن کر بے ہوش ہو گیا، روتے روتے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میری ذرا طبیعت سنبھلی، بحال ہوئی، تو میں نے اس بچے سے کہا، میں نے کہا بیٹا تمہاری عمر چھوٹی ہے اور لیکن تمہارا یہ حال بڑا عجیب ہے، آخر ایسا کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا چچا میں روز اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ میری والدہ جب لکڑیوں کو آگ لگانے لگتی ہے تو لکڑیوں کو آگ لگانے سے پہلے وہ چھوٹے چھوٹے تیلکے جمع کرتی ہے اور ان کو آگ لگاتی ہے۔ جب اس کو آگ لگ جاتی ہے تو پھر وہ بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے۔ میں روز یہ چیز دیکھتا ہوں اور میں دل میں ڈرتا رہتا ہوں، میں سوچتا ہوں اللہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ جہنم کی آگ کو جلانے کے لیے پہلے چھوٹے بچوں کو جہنم میں ڈالیں گے، جب آگ بھڑک جائے گی بڑوں کی باری بعد میں آئے گی۔ اس خوف نے میرا یہ حال کر دیا کہ اب نہ مجھے کوئی وہ کھانا اچھا لگتا ہے اور نہ مجھے باتیں اچھی لگتی ہیں اور نہ مجھے کھیلنا اچھا لگتا ہے، میں ہر وقت اللہ کے دھیان میں لگا رہتا ہوں۔ تو چند باتیں اگر بچے یاد کر لیں تو یہ اپنے آپ کو آسانی کے ساتھ اچھا بنا سکتے ہیں۔ بڑے آدمی کے لیے اپنے آپ کو سنوارنا بنانا تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی آنکھوں کو سنوار نہیں پاتا، تو اچھی باتیں جن سے انسان کو ولایت ملتی ہے۔ پہلی بات، جو انسان اللہ سے دوستی کرنا چاہے، بڑے حضرات کی ذرا متوجہ ہو کہ ان باتوں کو اپنے دل میں اتارتے جائیں، انشاءاللہ ہمیں بھی بہت نفع ہوگا۔ پہلی بات کہ جس سے انسان کو اللہ کی ولایت ملتی ہے، اللہ کا تعلق ملتا ہے، متوجہ رہیے بھائی، ادھر ادھر لائٹیں جلانے والوں کی طرف دھیان نہ کریں، توجہ سے بات سنیں۔ دروشی پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی ولایت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ولایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کہ جو انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے وہ ہے ہمیشہ سچ بولنا۔ کیا کرنا بھائی؟ ہمیشہ سچ بولنا۔ ہمارا اللہ سچا ہے، ہمارا اللہ سچا ہے، ہمارا نبی سچا ہے، ہمارا قرآن سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے اور اللہ کے اولیاء بھی سچے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم پرہیزگاری اختیار کرنا چاہو، تم پرہیزگار بننا چاہو تو تم سچوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو، اللہ تمہیں بھی پرہیزگار بنا دے گا۔ علماء نے فرمایا سچوں سے مراد کون ہے؟ فرمایا سچوں سے مراد اولیاء اللہ ہے، کہ اللہ والے سچے ہوتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو، وہ لاکھ تسبیحاں پڑھتا رہے
وہ ساری رات کھڑا ہو کے نفلیں پڑھتا رہے، وہ سارا دن روزے میں وقت گزار دے، وہ سارا دن مسجد میں بیٹھا رہے، لیکن جھوٹ بولنے کی عادت کی وجہ سے اللہ اس کو کبھی بھی اپنی ولایت نہیں عطا فرمائے، اور یہ عادت بچپن میں پڑ جاتی ہے۔ استاد جی نے پوچھا کہ بھئی دیر سے کیوں آئے، تو اب بچے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی میں مار سے بچ جاؤں، استاد جی کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچ جاؤں، کوئی نہ کوئی غلط بات کہہ دیتا ہے۔ بھئی آپ مار سے نہیں بچ گئے، سوچنے کی بات ہے، آپ مار سے نہیں بچ گئے بلکہ آپ نے ہمیشہ کی مار اپنے اوپر لے لی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنے والا بندہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں آج کا جھوٹ آنے والے وقت میں ایسا جھوٹا بنائے گا کہ اللہ کی پھٹکار اور لعنت ہمارے حصے میں آئے گی، اور ساری زندگی ہم جو ہے وہ لعنتوں کے حقدار بنے رہیں گے اور اللہ کی رحمتوں سے ہم دور ہو جائیں گے۔ تو طلباء سے چاہیے کہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، وہ بچے جو اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، اور بڑے حضرات جو چونکہ اپنے نفع نقصان کو سمجھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں یہ بات اتار لیں کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ہم ہر موقع پہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، ہمیں کوئی مفاد نظر آ رہا ہو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، ہمیں کسی سے نقصان سے بچنا ہو تو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم نے اپنی عزت بچانی ہو تو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ جو بندہ جھوٹ بولنے کا عادی ہوگا اللہ اس کو کبھی بھی اپنی دوستی نہیں دے گا۔ تو چھوٹے بچوں کو یہ واقعہ یاد ہونا چاہیے کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی ماں نے اس کو دین سیکھنے کے لیے گھر سے روانہ کیا تھا دعائیں دے کر، اور اس کو رخصت کرتے ہوئے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ امید ہے کہ آپ نے اپنے اساتذہ سے اپنے بڑوں سے یہ شاید واقعہ سنا ہوگا، بہرحال اس کی تازگی ہو جائے گی تو سارے بچے جو ہیں وہ توجہ سے سنیں۔ ماں نے کہا تھا بیٹا گھر سے رخصت کر رہی تھی، اس کو دین پڑھنے کے لیے بھیج رہی تھی، کہہ رہی تھی بیٹا کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا۔ اب مائیں جب بچوں کو پیار سے کوئی بات سمجھاتی ہے نا تو وہ ان کے دل میں اتر جاتی ہے۔ وہ بچہ جو ہے وہ دور اس نے کسی علاقے میں جانا تھا تو ایک قافلہ جا رہا تھا تو یہ بچہ ان کے ساتھ ہو گیا، راستے میں اس قافلے کو ڈاکو پڑ گئے، انہوں نے پورے قافلے والوں کو لوٹ لیا، لوگ اپنی چیزیں بچاتے پھر رہے تھے کہ میری یہ چیز بچ جائے، میری یہ چیز بچ جائے، حتیٰ اپنے ڈاکو جو ہے وہ سارے لوگوں سے چیزیں جو ہے وہ چھینتے ہوئے اس بچے کے پاس آئے، آ کے جلدی میں تلاشی نہیں، دیکھا کچھ نہ ملا۔ اس ڈاکو نے کہا اوے بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ اس نے کہا کدھر ہے؟ کہنے لگا یہاں میری بغل میں میری امی نے جو ہے وہ 40 درہم سی دیے ہیں۔ تو ڈاکو بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ مجھے تو مل نہیں رہے تھے تو تم نے خود سے مجھے کیوں بتا دیا؟ ہر کوئی اپنی چیز بچاتا ہے چھپاتا ہے تو تم نے مجھے خود سے بتا دیا، ایسا کیوں کیا؟ اس بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کہ جب جو ہے وہ گھر سے چل رہا تھا نا اس وقت میری امی نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تو پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی امی کی بات کو پورا کرنا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اب اس ڈاکو کے دل پہ بڑا اثر ہوا، اس نے اس بچے کو اٹھایا اور جا کے جو ان کا سردار تھا ان کے پاس لے گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کی بات پہ اثر نہیں ہوتا، بھائی جھوٹوں کی زبان سے اللہ اثر نکال دیتا ہے۔ چاہے کوئی مولوی ہے، چاہے کوئی حاجی ہے، کوئی نمازی ہے، کچھ بھی ہے، جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے اللہ اس کی زبان سے تاثیر ہی نکال دیتے ہیں۔ جب اس بچے نے سچ بولا تو وہ زبان سے لفظ نہیں نکل رہے تھے، وہ بجلی بن کے ان ڈاکوں کے اوپر گر رہی تھی۔ ڈاکوں کے سردار نے ان کے پاس جب جا کے پیش کیا، اس نے کہا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بچہ ہے اور یہ عجیب باتیں کرتا ہے۔ اس سردار نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟
اس نے کہا جی میرے پاس پیسے ہیں. اس نے کہا تھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا بتا دیا میرے پاس پیسے ہیں. میری امی نے کہا تھا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تو لہٰذا میں نے سچی بات کی ہے. اب جب اس کی جو ہے وہ کھول کے دیکھا تو واقعی اس میں پیسے تھے. اللہ کی شان، اس سچائی کا اس سردار کے اوپر ایسا اثر ہوا، اس بچے کو اس نے وہاں کھڑا کیا اور رونا شروع کر دیا. رو رہا ہے کہنے لگا یہ چھوٹا سا معصوم بچہ اپنی ماں کے کہنے پر اس نے جو ہے وہ اپنے پیسے لٹوا دیے ہیں مگر جھوٹ نہیں بولا. میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، آج تک میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا پھر رہا ہوں، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. ڈاکوؤں کو کہنے لگا تم سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے آج سے توبہ کر لی اور آج کے بعد میں نے یہ ڈاکہ چھوڑ دیا اور میں آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کروں گا. اللہ اکبر. اب وہ سامان لوٹا ہوا جو ہے وہ قافلے والوں کو واپس ملنا شروع ہوا. تو ڈاکو نے کہا جی ڈاکہ مارنے میں، گناہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار تھے، آج توبہ کرنے میں بھی آپ ہی ہمارے سردار ہیں. جب آپ نے توبہ کی ہم سب توبہ کرتے ہیں، آئندہ ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے. اس بچے کے ایک سچ نے پورے ڈاکوؤں کے گروہ کو توبہ کروا دی اور یہ وہ بچہ تھا بڑا ہو کر یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن گیا جس کو آج ساری دنیا جانتی ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ. جو بچے بچپن سے سچ بولتے ہیں پھر اللہ ان کو بڑا کر کے اپنے اولیاء میں شامل فرماتے ہیں. تو سارے بچے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے پخانے سے بھی زیادہ بدبو آتی ہے، اس کے منہ سے گندگی سے بھی زیادہ بدبو آتی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے جو اس کی جو ہے باتوں کو لکھنے والے ہیں اس بدبو کی وجہ سے کئی میل اس سے دور چلے جاتے ہیں. تو لہذا ہمیں اس بات سے تھوڑی سی بھی توبہ کرنی چاہیے کہ مجھے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا. اللہ تعالیٰ سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ سچوں سے محبت کرتے ہیں، سچوں سے پیار کرتے ہیں. جب آدمی سچ بولتا ہے تو اللہ اس کی زبان میں تاثیر ڈال دیتے ہیں. چنانچہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے زمانے میں ایک جو ہے وہ عیسائی اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کا دین سچا نہیں ہے، ہمارا دین مذہب سچا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ مردوں سے جو ہے وہ زندہ کر کے ان سے بات کروا دیتے تھے. مسلمانوں اگر تم بھی سچے ہو تو تم بھی جو ہے وہ کسی مرے ہوئے بندے سے بات کر کے دکھاؤ. اگر سے بات بنتی جڑتی تو کوئی نہیں تھی لیکن بارہ کو شور مچا رہا تھا. اب کسی بندے میں اتنی ضرورت کہاں کہ کوئی وہ یہ دعویٰ کرے کہ جی میں مرے ہوئے بندے سے بات کروا سکتا ہوں. یہ بات چلتے چلتے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی. شاہ صاحب نے فرمایا اس کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ قبرستان میں چلا جائے، جس پرانی سے پرانی قبر پر وہ ہاتھ رکھے گا عبد العزیز اسی بندے سے اس کی بات کروا دے گا. اب وہ حضرت شاہ صاحب کے مقام کو مرتبے کو جانتا تھا، اپنی بات سے پھر گیا، کہنے لگا نہیں وہ نہیں کوئی اور کروائے. اب وہ حضرت شاہ صاحب کے مقام کو مرتبے کو جانتا تھا، اپنی بات سے پھر گیا، کہنے لگا نہیں وہ نہیں کوئی اور کروائے. شاہ صاحب نے عجیب بات فرمایا اس کو جا کے کہو جس کے منہ میں بھی عبد العزیز والی زبان ہوگی وہی بات تمہاری کروا دے. ہمارے منہ میں جھوٹی زبانیں ہیں، اثر کچھ نہیں ہوتا. ہم اس زبان سے قرآن پڑھیں، لوگوں کے اوپر قرآن بھی اثر نہیں کرتا ہے. تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بننا چاہتے ہیں تو ہمیں سچ بولنا ہے. بولیں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھیے سچ بولنے کی وجہ سے اگر کسی آدمی کو نقصان ہوا،
کسی آدمی کو کوئی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، عزت کا نقصان ہوا، یا کسی اور طرح کا اس کو نقصان ہوا، اللہ اس کے سچ بولنے کی وجہ سے اس نقصان کو کئی گنا نفع میں بدل کر اس بندے کو عطا فرما دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دستور ہے کہ جو اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے اگر اس کو ڈنڈے پڑ گئے، اگر اس کو بے عزتی ہو گئی، اگر اس کو کوئی اور پریشانی ہو گئی، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اس سچ بولنے کی وجہ سے تمام لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرما دیں گے۔ استاد کے دل میں بات آ جائے گی کہ یہ بچہ ایسا ہے کہ ڈنڈے تو کھا لیتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں 100 بچے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوں گے، وہ 100 بچے ایک طرف ہوں گے، یہ اکیلا بچہ ایک طرف ہوگا۔ استاد کو پتا ہوگا کہ یہ بچہ مار کھا لیتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا، لہذا ان 100 کے مقابلے میں اس ایک کی بات زیادہ صحیح ہے، تو عزت ملی نا۔ لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ ایک دوست تھے، وہ اللہ والوں کی مجلس میں اٹھتے بیٹھتے تھے، تو ان کو ایک بزرگ نے فرمایا کہ میاں تم کاروبار کرو لیکن کبھی جھوٹ نہ بولنا، میرے ساتھ تم وعدہ کرو کہ تم کاروبار میں کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ تو اس نے کہا حضرت میں سودا کیسے بیچوں گا؟ اس لیے کہ جو ہے وہ ہر بات پہ تو بندے کو جو ہے وہ مطمئن کرنے کے لیے ادھر ادھر کی مارنی پڑتی ہے، تو پھر سودا کیسے بکے گا؟ فرمایا دیکھنا اللہ تمہاری مدد کیسے کرے گا۔ چنانچہ اس نے نیت کر لی کہ جی میں نے جو ہے وہ ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اب اس کی دکان کیا تھی؟ وہ بانس بیچتا تھا، یہ کانے اور بانس یہ اس کا کاروبار تھا۔ اس کا جو بندہ آتا وہ آگے سے ریٹ پوچھتا، وہ بتا دیتا سیدھا سیدھا اس چیز کا اتنا ریٹ ہے اور یہ اتنے عرصے تک چل جائے گا، اور اس کا اتنا ریٹ ہے اور یہ اتنے عرصے تک چل جائے گا۔ وہ گاہک کہتا یار مجھے یہی چیز فلانا بندہ بتا رہا تھا، وہ تو سستی دے رہا ہے، تم کیوں مہنگی دے رہے ہو؟ کہتا بھیندر سے لے لو۔ اب ہوتا کیا تھا، وہ وہی چیز نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا تھا، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کہہ کے بیچ رہا ہوتا تھا اور اگلے بندے کو جھوٹ بول کے وہ مطمئن کر رہا ہوتا تھا۔ تو خیر یہ اپنے سچ پہ قائم رہا، کچھ عرصے تک لوگ اس سے سامان نہیں لیتے تھے، حتیٰ کہ کوئی ایک جو ہے وہ نیک آدمی تھا جس نے مدرسہ بنانا تھا، وہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ بھئی یہ چیز کتنے کی، یہ چیز کتنے کی؟ اس نے بتا دیا کہ دیکھو مولانا مدرسے کا کام ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سیدھی سیدھی بات ہے، آپ یہ لے لیں گے تو اتنے عرصے تک چل جائے گا، اگر نہ چلا تو آپ چھت سے اتار کے مجھے واپس کر دینا۔ اب اس بندے کو یقین ہو گیا، اس نے لے لیا۔ اللہ کی شان کے دوسرے لوگوں کا کچھ عرصے کے بعد وہ گھر کے خراب ہو جاتے تھے، اس نے جو بات کی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اب اس نے ایک کو بتایا، دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، اللہ کی شان کچھ عرصے کے بعد اس کی سچائی کا ایسا اثر ہوا کہ گاہک دکان پہ آتا، یہ کہتا اتنے پیسے، نہ کوئی اس کے ساتھ بحث کرتا، نہ اس کے ساتھ کوئی جھگڑا کرتا، وہ کہتا اتنے پیسے، لوگ آرام سے پیسے نکال کے وہاں رکھ دیتے اور مطمئن ہو جاتے، بلکہ پھر تو بعد میں جو ہے وہ لوگ فون پہ آرڈر دے دیتے، ہمیں اتنے والا یہ سامان دے دو۔ اب لوگوں کو اتنا یقین ہو گیا کہ یہ بندہ سچ بولتا ہے۔ اللہ کی شان کے جو وقتی طور پر ان جھوٹوں کی وجہ سے اس کا نقصان ہوا تھا، اللہ نے آنے والے وقت میں اس کو وہ نفع بھی عطا فرما دیا اور پورے شہر میں اللہ نے اس کو عزت بھی عطا فرما دی۔ لوگ باتیں کرتے تھے یار وہ بندہ سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ صحیح بات کرتا ہے، میرا اللہ عزت بھی دیتا ہے، میرا اللہ رزق بھی دیتا ہے، میرا اللہ اس سچائی کی وجہ سے بندے کو ولایت بھی عطا کرتا ہے، اور اس سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو سب ہم نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ سچ بولیں گے۔ تو یہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے، جب تک انسان سچ بولنا نہیں سیکھے گا تب تک اس کو اللہ کی ولایت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ انسان کے اوپر اللہ کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے مدد آیا کرتی ہے۔ وقت کی قلت ہے،
اگر میں اسی بات کو زیادہ تفصیل سے عرض کروں گا پھر دوسری باتیں رہ جائیں گی، تو بس میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا کہ اللہ کی ولایت حاصل کرنے کے لیے ان باتوں کا انسان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اوپر سے تسبیحاں پھیرتا رہا اور اندر سے دل کالا ہے، اس تسبیح پھیرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پنجاب کے علاقے کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بہت زمانہ پہلے، جن کا نام تھا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، کئی صدیاں پہلے گزرے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی زبان میں کچھ اشعار بھی لکھے ہیں جس میں انہوں نے بڑی قیمتی باتیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک بات وہ کہتے ہیں، تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا، تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا، تے کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، اوپر سے لا الہ بنا ہوا ہے اور اندر سے کالی بلا بنا ہوا ہے۔ اللہ تو اندر کو دیکھتے ہیں، اوپر کی شکل صورت کو کبھی دیکھتے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ لوگوں، اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مال پیسے کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں۔ اب جو بندہ جھوٹ بولے گا اس کا دل تو کالا ہوگا، تو اللہ دل کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے دوستی اللہ سے کرنی ہے، تو لہذا جب بندہ اللہ سے دوستی کرتا ہے، توجہ کیجئے گا، وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھپ چھپ کے عمل کرتا ہے، لیکن جب وہ چھپ چھپ کے عمل کر کے باہر نکلتا ہے تو دنیا والے پھر اس کی عزت کیا کرتے ہیں۔ اولیاء کو عبادت کرتے ہوئے، نیک اعمال کرتے ہوئے کو ساری دنیا دیکھتی تھوڑی ہے، کسی کو کیا پتا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ وہ چھپ کے عبادت کر کے جب باہر آتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے۔ تو سارے بچے دل میں نیت کریں، کسی کو نہ پتا چلے لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ دوسری چیز، پہلی چیز یاد ہو گئی کیا؟ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ صفت عطا فرمائے کہ وہ دوسروں کی برائیاں نہ بیان کرے، کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دینا، چھپا دینا، اللہ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بھی، مٹی میں بھی یہ صفت رکھی ہے، اس وجہ سے اس مٹی کو اللہ نے بڑی بلندی عطا فرمائی۔ مٹی کے اندر کیا صفت ہے کہ ہر قسم کی گندگی کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ گندا پانی ڈال دیں یہ چھپا لے گی، نجاست ڈال دیں یہ چھپا لے گی، کسی مرے ہوئے بندے کو یا مرے ہوئے جانور کو ڈال دو یہ اس کو بھی چھپا لے گی، کبھی کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتی کہ میرے اندر یہ گند بلا ہے، بس چھپا لیتی ہے۔ تو جس بندے میں دوسروں کے عیب چھپانے کی عادت پڑ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ اب ہمیں عادت ہوتی ہے ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو بس پھر ہم شور مچا دیتے ہیں۔ بچوں کو کیا کہنا، بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ دو چار بندے بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، ایک بندے کے منہ سے غلطی سے کوئی لفظ الٹا سیدھا نکل گیا اور سارے ہنسنا شروع کر دیں۔ بھائی یہ بھی کوئی ہنسنے کی بات ہے؟ ہنسنے کی بات پہ ہنسا جاتا ہے، ایسے ہی بے تکا ہنس پڑتے ہیں۔ تو بچپن سے ہم نے اپنے بچوں کو یہ بات سکھائی ہی نہیں ہے کہ بیٹا کسی کی غلطی پہ ہنسا نہیں کرتے، کسی کے عیب کا مذاق نہیں اڑایا کرتے۔ غیر مسلموں نے دین کے ان اچھے اچھے اصولوں کو اپنا لیا اور مسلمانوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ لوگ کہتے ہیں کافر اچھے، کافر اچھا نہیں ہے، کافر نے مسلمانوں کے دین کے اصول، یہ وہ اصول اچھے ہیں، مسلمانوں نے چھوڑ
دیے ہیں. اگر مسلمان اپنے اس دین کے مطابق آ جائے تو ساری دنیا کے اچھے اچھے کافر مل کے کسی ادنا سے مسلمان کے پاؤں سے لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. باہر ملکوں میں اگر کوئی بچہ بات کر رہا ہو، یہ پڑھ رہا ہو، یہ بول رہا ہو، کوئی بچہ دوسرا ہنس پڑے تو اس پر اس کو بڑی تنبیہ کی جاتی ہے، برا سمجھا جاتا ہے اس بات کو. ہمارے یہاں تو عادت ہے. اب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے مرد بیٹھے ہوئے، لوگ بیٹھے ہوئے، بچے بیٹھے ہوئے، تو ایک فطری سا عمل ہے کہ اگر اس کے ناک میں سے کچھ نکل آیا تو سب ہنس پڑے، اگر اس کے منہ میں سے کوئی چیز ایسی نکل آئی تو ہنس پڑے، اور اگر کئی مرتبہ غیر اختیاری طور پر جسم سے ہوا نکل گئی بس پھر تو جو ہے وہ کیا گویا کہ ہنسنے کا ایک بہترین ماحول مل گیا. یہ بری بات ہے. یہ پہلے ایک قوم میں یہ عادت تھی کہ وہ اپنے جسموں سے جب ہوا نکالتے تھے تو وہ ہنسا کرتے تھے. اللہ نے ان کے اوپر پھر عذاب نازل کر دیا. اللہ والے دیکھو کیسے دوسروں کے عیبوں کو چھپاتے ہیں. ہم نے دیکھا بچوں کو عادت ہوتی ہے تو وہ گھر میں اپنی کئی مرتبہ اپنی والدہ کو بھی شرمندہ کر دیتے ہیں کہ امی آپ نے ایسے کہا، آپ نے ایسے کہا. وہ کہتی بیٹا میں بھول گئی تھی، مجھے نہیں پتا چلا، میرے منہ سے ویسے یہ بات نکل گئی. اس کو جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ بگڑے ہوئے اور گندے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کو بڑوں کو شرمندہ کر دینا. تو عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے. چنانچہ ایک اللہ والے کا میں آپ کو واقعہ سناؤں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ والے دوسروں کے عیب کو چھپانے میں اتنا خیال کرتے تھے. ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حاتم رحمت اللہ علیہ. ان کا نام تھا حاتم رحمت اللہ علیہ. ان کے پاس لوگ مسئلے پوچھنے آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی تو وہ ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کے جسم سے ہوا نکل گئی، آواز آئی. سب نے سن لیا کہ آواز آئی ہے. اب سب لوگ جو ہے وہ تو چلے گئے. جب وہ اس نے مسئلہ پوچھنا تھا تو وہ دل میں بہت شرمندہ ہو رہی تھی، بہت پریشان ہو رہی تھی کہ میرے ایسا عمل ہو گیا کہ جس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے. تو ان اللہ والوں نے دیکھو کیسے انداز سے اس کے عیب کو چھپایا. فرمانے لگے، جب اس نے بات کرنے لگی فرمانے لگے بی بی اونچا بولو، مجھے اونچا سنتا ہے. بی بی اونچا بولو، مجھے اونچا سنتا ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھے آہستہ نہیں سنتا. اگر وہ یہ کہہ دیتے پھر تو جھوٹ ہو جاتا. سچ بولا اور دوسرے کے عیب کو بھی چھپایا. فرمایا بی بی اونچا بولو، مجھے اونچا سنتا ہے. 2 دفعہ ہو گیا، پھر اس نے بات کی، پھر فرمایا بی بی میں نے تمہیں کہا کہ اونچا بولو، مجھے اونچا سنتا ہے. اب وہ عورت بالکل مطمئن ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری وہ آواز انہوں نے نہیں سنی ہے، ان کو تو اونچا سنتا ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان بزرگوں نے پھر اپنا معمول بنا لیا. ساری زندگی وہ اپنے آپ کو انہوں نے بہرا ہی بنائے رکھا. جو کوئی ان سے بات کرتا لوگوں کو کہتے بابا اونچا بولو، مجھے اونچا سنتا ہے. اب لوگ یہ سمجھ گئے کہ ان کو تو اونچا ہی سنتا ہے، شاید ان کے کانوں کو کوئی مسئلہ ہو گیا. لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا حاتم اسم بہرا. آج ہمیں کوئی کہے اور بہرے تجھے سنتا نہیں، ہم اس کو گالی سمجھتے ہیں، ہم لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. گویا کہ ساری زندگی گالی سہتے رہے مگر اپنی اس ایک ایمان والی بہن کی عزت کو جو ہے اس کو بچانے کے لیے، اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے ساری زندگی اپنے آپ کو بے عزت کیے رکھا. اللہ نے اپنے ہاں ان کے مرتبے اور مقام کو بلند کر دیا. تو ہم بھی انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے. کسی کی کوئی عیب، کسی کا کوئی برائی ہمیں پتہ چل جائے تو بھائی ہم اس کو چھپا لیں، ادھر سے منہ ہٹا لیں. اس کو بتانا اور جی اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو آدمی کسی مسلمان کے عیبوں کو پھیلانے میں لگ جائے گا، لوگوں کے سامنے اس کی عیب کو بتانا شروع کر دے گا، اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا. اور حدیث میں ہے اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا اللہ اس کو گھر بیٹھے بٹھائے اس کو ذلیل کر دے گا. آج ہم ذلیل تو ہوتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے.
اور ہم نام لگا دیتے ہیں ادھر ادھر. کاش کہ ہم لوگوں کے اوپر، لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنا سیکھ لیں. تو دوسری صفت کیا ہے؟ ولی بننے کے لیے لوگوں کے عیب چھپانا. تیسری صفت، یہ بات عرض کر کے بات کو مکمل کر لیتے ہیں. تیسری صفت بہت خوبصورت ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو بندہ دوسروں کا بھلا کرے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرے، دوسروں کے کام آئے، دوسروں کی مشکل کو دور کرنے کا سبب بنے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا دیتے ہیں. چنانچہ اللہ والوں کو یہ بات سمجھ میں آئی، انہوں نے بلی اور کتے کی خدمت کر کے بھی ولایت کو حاصل کیا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے، ان کے ساتھ ایک پوری جماعت تھی، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا سویا ہوا ہے. تو حضرت تھوڑا پیچھے فاصلے پہ کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا حضرت چلیں آگے، فرمایا نہیں آگے یہ کتا آرام کر رہا ہے. کسی نے کہا حضرت کتا ہے گلی میں اٹھے گا پھر دوبارہ پھر سو جائے گا. فرمایا نہیں بھائی اللہ کی مخلوق ہے، ساری رات جاگتا رہا، اب اس کی آنکھ لگی ہے، جب اس کی جاگ آئے گی اٹھ کے چلا جائے گا تو پھر ہم بھی چلے جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے. چنانچہ حضرت وہاں کھڑے رہے یہاں تک کہ وہ کتے کی آنکھ کھلی، وہ خود سے جاگا، اور پھر وہ جب چلا گیا تب وہ بزرگ پھر آگے گئے. ایک ہم ہیں، ہمارے ساتھ میں سویا ہوا ہو، ہم اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں. ہمارے استاد سوئے ہوئے ہوں، ان کے آرام کا خیال نہیں. ہماری گھر میں ماں بہن بیٹی کوئی سوئی ہوئی ہو، ہمیں اس کا خیال نہیں. والد سوئے ہوئے ہوں، اس کا کوئی خیال نہیں. ہمارا معاملہ تو اس بچے جیسا ہے. ایک بچہ کہہ رہا تھا امی مجھے جو ہے وہ باجا لے دے، وہ جو آواز نکالتا ہے، وہ کہہ رہا تھا امی مجھے وہ لے دے. ماں نے کہا بیٹا تم شور کرو گے، کہنے لگا نہیں نہیں امی، جب سارے سو جائیں گے پھر بجاؤں گا. میں شور نہیں کروں گا، جب سب سو جائیں گے پھر بجاؤں گا. تو بھئی دوسروں کا جو بندہ خیال نہیں نہ کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ولایت نہیں دیتے ہیں. تو طالب علموں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کا خیال کرے. مدرسے میں آپ دیکھیں نا، جس کا قد تھوڑا سا بڑا ہو جائے، جس کی عمر تھوڑی سی بڑی ہو جائے تو وہ بڑا بدماش بن جاتا ہے، وہ بڑا ڈنگر بن جاتا ہے. وہ دوسرے چھوٹے بچوں کو دھکا دے گا اور خود جو ہے وہ واش روم میں چلا جائے گا. پانی پینے جائے گا تو جیسے بھینسیں اور جانور اکٹھی جائیں تو وہ دوسرے کو ٹکر مار کے خود آگے ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ایسے لگتا ہے یہ طالب علم نہیں ہے، یہ ڈنگر ہے جو مدرسے میں آ گیا. اگر یہ طالب علم ہوتا، طالب علم تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی کرنے والا ہوتا ہے، یہ کبھی بھی کسی کو دھکا نہ دیتا. ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے آ کے کہا حضرت جی طالب علموں نے چوریاں شروع کر دی، وہ چیزیں اٹھا لیتے ہیں، چوریاں کر لیتے ہیں. تو اللہ والے تھے، وہ جان پہ تھے، طالب علم والا کیسے چوری کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہ طالب علم چوری نہیں کرتے، طالب علم چور نہیں بن گئے بلکہ چور طالب علم بن کر آ گئے، بلکہ چور طالب علم بن کر آ گئے ہیں. جو طالب علم ہے اس کو چوری سے کیا واسطہ ہے؟ تو اگر آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیتے پانی پینے میں، اور وہ آپ کا بھائی، وہ آپ کا ساتھی پہلے پی لیتا، اللہ آپ کو اس کے بدلے ولایت دے دیتے. آپ تھوڑی دیر اپنے پیشاب کو روک لیتے، اس دوسرے کو موقع دے دیتے، اللہ اس کے بدلے آپ کو اپنی دوستی دے دیتے. مگر آپ نے جو ہے اپنی جلدی کی اور جانور پر ظاہر کیا، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ پھر اپنی دوستی نہیں دیا کرتی ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کے پاس پڑھنے والے طالب علم جن کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے ان کو دوسروں کی خاطر قربانی کرنے کا کیسے سبق دیا تھا. آپ نے واقعات سنے ہوں گے، ایک واقعہ تو بندے کا دل ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ میدان جہاد ہے اور تلواروں کے زخم لگے ہوئے، ادھر پھٹ ہے ادھر پھٹ ہے، اور خون بہ بہ کے نڈال ہوئے پڑے، گرے پڑے ہیں. تو اس کا ایک کزن پوچھنے کے لیے آیا کہ میں تمہیں کچھ لا دوں؟ اس نے کہا پانی، پیاس، میری جان نکل رہی ہے، پانی لا کے دو. وہ اس کا بھائی جلدی جلدی بھاگا گیا، پانی لے کے آیا. جیسے ہی اس کے منہ کے قریب کرنے لگا، ساتھ ایک اور زخمی پڑا ہوا تھا، اس نے کہا ہائے پیاس، پانی. اس نے اپنے منہ سے پیچھے ہٹایا، کہنے لگا اس کو دے دو. اس کے پاس لے کے گیا، ابھی اس کے منہ کے پاس لگانے ہی لگا تھا کہ تیسرے نے آواز دی ہائے پیاس، پانی. اس نے بھی اپنے منہ سے ہٹا دیا، کہا اس کو پلا
کھلا دو. جب اس کے پاس لے کے پہنچا تو اس کی روح پرواز کر گئی. پھر وہ پیچھے واپس دوسرے کے پاس آیا, اس کو پانی پیش کرنے لگا, دیکھا تو اس کی بھی روح پرواز کر گئی. جب پہلے کے پاس آیا پانی لے کے تو دیکھا اس کی بھی روح پرواز کر گئی. یہ باتیں کرنا آسان ہے, لیکن اپنے اندر ایسی صفت پیدا کرنا, اس کے لیے انسان کو پھر محنت کرنی پڑتی ہے, تب جا کے پھر انسان اللہ کا ولی بنتا ہے. اور آج کل ولی کون ہے؟ اللہ معاف فرمائے کہ لوگوں نے اولیاء کو کیسے کیسے بدنام کر دیا ہے. کہتے ہیں 11ویں شریف والے پیر کے جو ہم ختم نہ دیں تو وہ پھر آپ کے بھینس کو مار دیتا ہے. ولی اتنے ظالم ہوتے ہیں. ولی تو کبھی اپنی جان کا بدلہ نہیں لیتے ہیں, وہ تو اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. جی ہاں, تو جو آدمی دوسروں کا بھلا کرے پھر اللہ اس کا بھلا کرتے ہیں. میں اپنی اس بات کو مکمل کرتا ہوں ایک واقعہ سنا کے کہ قرآن مجید آپ بچے حافظ ہیں, بہت سارے جو ہیں وہ عالم بن رہے ہیں, اور جو ہم جیسے عوام بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ قرآن کریم کی سورتوں کے نام تو بڑے بڑے نبیوں کے ناموں پہ ہیں. سورہ ہود ہے, سورہ یوسف ہے, سورہ یونس ہے, سورہ ابراہیم ہے, سورہ یاسین ہے, تو بڑی بڑے نبیوں کے نام پر. سورۃ نوح ہے, تو نبیوں کے ناموں پر سنتے ہیں, لیکن قرآن کی ایک سورت ہے اس کا نام چیونٹی کے نام پر ہے. جبکہ کسی کی حقارت کو بیان کرنا ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ چیونٹی سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن اس چیونٹی کو ایسا مقام کیسے مل گیا کہ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا اور اس کے نام پر اللہ نے سورت کا نام رکھ دیا. اور اس چیونٹی کو کیا شان ملی ہے کہ اس کا واقعہ نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے, اور اس کا واقعہ صحابہ پڑھ رہے ہیں, اس کا واقعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں, اور اس کا واقعہ خود اللہ تعالیٰ اپنی زبان سے بیان فرما رہے ہیں. اس چیونٹی نے کیا کیا تھا؟ اس چیونٹی کا واقعہ یہ تھا کہ چیونٹیاں جیسے اپنی سوراخ سے باہر نکلتی ہیں تو وہ ساری باہر نکلی ہوئی تھی. ایک چیونٹی نے دیکھا دور سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, تو وہ اس نے آواز دی, کہنے لگی اور چیونٹیوں سامنے سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالے گا, مسل دے گا, اور پتہ بھی نہیں چلے گا, تمہیں نقصان ہو جائے گا, تم ساری کی ساری جو ہے وہ اپنی دل میں گھس جاؤ. آواز دے دی انہوں نے. اس آواز کو سلیمان علیہ السلام نے تو سن لیا اور وہ سن کے ہنس پڑے. ماشاءاللہ اس کی آواز کو اللہ بھی سن رہے تھے. اللہ نے اس چیونٹی کی بات کو سنا اور اللہ نے اس کو قرآن بنا کر نازل کر دیا. اتنی بات پر کہ اس نے دوسریوں کی چیونٹیوں کی بھلا کیا تھا, خیر خواہی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس انعام پر اس کا تذکرہ قرآن میں کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت اور شان عطا فرما دی. اگر چیونٹی نے چیونٹی کا خیال کیا اللہ نے اس کو اتنی عزت دی. اگر ایک جو ہے وہ طالب علم اپنے دوسرے طالب علموں کا خیال کرے کہ میں تو جیسا کیسا ہوں لیکن یہ قرآن پڑھنے والے ہیں, یہ نبی علیہ السلام کے مہمان ہیں, یہ اللہ کے مہمان ہیں, ان کا عزت اور خیال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی دوستی عطا فرما دیں گے, تو اس کو اللہ کتنا مقام عطا فرمائیں گے. تو ہم بھی اپنے گھروں میں بھی اسی طرح کیا کریں. خاوند لوگ اپنی بیویوں کا خیال نہیں کرتے, اس کو گھر کی نوکرانی سمجھا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتی تھی سوئی ہوئی ہے تو خود کوئی کام نہیں کریں گے, اس کو آواز دے کے اٹھا کے کہیں کہ یہ کام کرو. بھائی وہ بھی تو انسان ہے, اگر اس کی آنکھ لگ گئی ہے تو تم تھوڑی تکلیف خود کر لو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھے اور آپ بڑے آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور بڑے آرام سے آپ نے دروازے کی کنڈی کھولی. اتنے میں ام المومنین حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ کھل گئی, تو وہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی. عرض کرتی ہے اللہ کے نبی یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا حمیرہ تم سو رہی تھی, میرے ڈر ہوا کہیں تمہاری میرے جو ہے وہ دروازہ کھولنے کی وجہ سے تمہاری آنکھ نہ کھل جائے. اللہ اکبر کبیرہ. دوسروں کا خیال کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا لگتا ہے.
تو اس لیے سارے دوست ہے دل میں نیت کریں کہ انشاءاللہ میں دوسروں کا بھلا کیا کروں گا. دوسرے کو بیٹھنے کی جگہ دے دینا, پانی پینے کا موقع دے دینا, دوسروں کی عزت کرنا, دوسروں کا خیال کرنا, یہ عادتیں انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہیں. پہلی بات کیا کرے؟ کیا کرے بھائی؟ ہمیشہ سچ بولنا ہے. تو کیا ملے گا؟ ولایت ملے گی. دوسرا دوسروں کے عیبوں کو چھپانا ہے, کیا ملے گا؟ ولایت ملے گی. اور تیسرا دوسروں کا بھلا کرنا ہے, کیا ملے گا؟ اللہ کی دوستی اور ولایت ملے گی. اچھا, دوسروں کا بھلا کرنے سے اگر ولایت ملتی ہے تو دوسروں کو دکھ پہنچانے سے پھر اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا دشمن بن جائے گا, وہ اللہ کا دشمن بن جائے گا. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے, مدرسے والوں کے دشمن, دین والوں کے دشمن. بھائی وہ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں مولوی اچھے نہیں لگتے. تو جاؤ جا کے اپنی قسمت کو رو, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عالم بن جاؤ. بڑی یاد کرنے والی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم عالم بن جاؤ, نہ بن سکو عالم علم بن جاؤ, نہ بن سکو ان سے محبت کرنے والے بن جانا. یاد رکھنا اس کے علاوہ کوئی اور صفت اپنے اندر پیدا نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. تو بندہ عالم بھی نہیں ہے, طالب علم بھی نہیں ہے, تو بھائی ان سے پیار تو کر سکتا ہے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں مدرسے کے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی تمہارے بچے گھر میں شرارت نہیں کرتے, تو مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو ڈانٹنے کو کیا مطلب ہے؟ آپ کو چاہیے آپ اس سے پیار کریں, آپ اس سے محبت کریں, آپ اس کو کوئی ہدیہ دیں اور اس کو کہیں بیٹا یہ اللہ کا گھر ہے, تم تو بڑے پیارے بچے ہو, تم تو بڑے اچھے انسان ہو کہ تم قرآن پڑھتے ہو, تم تو ہر وقت اللہ کے گھر میں رہتے ہو. دیکھو بیٹا اللہ کے گھر کا ادب کیا کرتے ہیں, آپ اس کو ساتھ جو ہے وہ کوئی ہدیہ دے دیں, کوئی چیز دے دیں, پھر دیکھیں وہ بچہ اس عادت کو چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا. جی ہاں, جو لوگ اب ہمارے بچوں کو کافر بنانے میں لگے ہوئے ہیں, ہمارے بچوں کو بے ایمان بنانے میں لگے ہوئے ہیں, یہودی اور عیسائی بنانے میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے بچوں سے سکولوں میں جاتے ہیں ہمارے بچے, وہ ان کو ٹافیاں دیتے ہیں, وہ ان کو انعامات دیتے ہیں, وہ ان کو بیلاب کھلا کے ان کو جو ہے وہ کافر بنا رہے ہیں. ہمارے بچے مسجد میں آتے ہیں, ہم مسلمان ان کو جھڑکیاں دیتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ہمیں جو ہے دوسروں کا خیال کرنا ہے, دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے, خاص طور پر علماء کے ساتھ محبت کرنی ہے, طالب علموں سے محبت کرنی ہے. جس بندے نے کسی طالب علم سے محبت کی, توجہ سے سنیے گا, جس بندے نے کسی طالب علم سے محبت کی, نہیں پتا یہ طالب علم کل کو بڑا ہو کر اللہ کا ولی بنے گا, اللہ کا پیارا بنے گا, نہیں پتا یہ بڑا ہو کر مولانا الیاس بن جائے گا, نہیں پتا یہ بڑا ہو کر شیخ الحدیث مولانا زکریا بن جائے گا, نہیں پتا یہ بڑا ہو کر یہ حضرت اشرف علی تھانوی بن جائے گا, نہیں پتا یہ احمد علی لاہوری بن جائے گا, نہیں پتا یہ بڑا ہو کر مولانا الیاس بن جائے گا, نہیں پتا یہ بڑا ہو کر شیخ الحدیث مولانا زکریا بن جائے گا, نہیں پتا یہ بڑا ہو کر یہ حضرت اشرف علی تھانوی بن جائے گا, نہیں پتا یہ احمد علی لاہوری بن جائے گا. پتہ نہیں کسی کے منہ پہ تو نہیں لکھا ہوتا. ہم نے دیکھا مدرسوں میں جن بچوں کو نکھٹو سمجھا جاتا تھا, نالائق سمجھا جاتا تھا, اللہ ان سے دین کے بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں. ہم نے کسی طالب علم سے پیار کیا, محبت کی, تو کل قیامت کے دن یہ طالب علم جب جنت میں جا رہا ہوگا, ہم کھڑے اس وقت کانپ رہے ہوں گے, ہم کہیں گے میاں تمہیں یاد ہے میں نے دنیا میں تمہارے ساتھ جو ہے یہ بھلائی کی تھی. وہ کہے گا اللہ یہ بندہ آ کے مجھے یہ بات کر رہا ہے. اللہ کہیں گے اچھا تم اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. تو اللہ رب العزت ہمیں طلباء کرام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, علماء کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ دوسروں کے عیبوں کے اوپر پردے ڈالنے والا بنائے, اور دوسروں کی ہمدردی اور خیرخواہی کرنے کا جذبہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جو قرآن پڑھتے ہیں دنیا میں بھی انعام، آخرت میں بھی انعام. کسی کو انعام میں کیا ملتا ہے، کسی کو انعام میں کیا ملتا ہے. یہ خوش قسمت بچے ہیں، ان کو انعام میں بھی قرآن ملتا ہے. ایک بندے نے قسم اٹھائی، اس کو جو ہے وہ بڑی منتوں کے بعد جا کے اللہ نے بیٹی دی، تو اس خوشی میں آگے اس نے منت مانگی. کہہ دیا کہ جی جب میں اس بچی کی شادی کروں گا نا، میں دو جہان کی دولت اس کو دوں گا جہیز میں. اب محبت میں جذبے میں کہہ تو دیا اس نے، لیکن جب اس کی شادی کی باری آئی تب وہ غریب آدمی تھا، گھر تو کچھ نہیں سکتا تھا. اب وہ پریشان ہوا، وقت کے علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس گیا، کہا کہ جی میں نے یہ منت مان لی تھی، اب میں کیا کروں. اس زمانے کے ایک بڑے عالم بزرگ تھے، انہوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹی کو جہیز میں قرآن دے دو، دو جہان کی دولت اس کو مل گئی. تو یہ خوش قسمت بچے ہیں، ان کے سینوں میں بھی قرآن ہے اور انعام میں بھی قرآن ہے. تو یہ قرآن، اس میں ساری جنت بھری ہوئی ہے. یہ کل قیامت کے دن جائیں گے، اللہ اس قرآن کو کھولیں گے، وہ جنت ہی بن جائے گی. جنت کے محلات بنتے جائیں گے اور یہ پڑھتے جائیں گے اور چڑھتے جائیں گے. اللہ ہم سب کے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، قاری قرآن بنائے، عالم قرآن بنائے، عاشق قرآن بنائے، اور اللہ ہم سب کو ان طالب علموں کو خادم بنائے. سب کہتے ہیں آمین. تو سب دوست جو ہے وہ اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنے کے دل میں نیت اور ارادہ کر لیں. انشاءاللہ ہم جب یہاں سے اٹھیں گے تو بخشے بخشائے اپنے گھروں میں جائیں گے. بڑے بڑے اولیاء جب دعائیں مانگنے میں ان کو جو ہے وہ کوئی مسئلہ پیش آتا، مشکل پیش آتی، تو دعائیں مانگنے میں وہ طلباء کے پاس جاتے تھے، جا کے طالب علموں سے دعا کرواتے تھے کہ تم قرآن پڑھنے والے بچے ہو، تم دعا کرو اللہ ہمارا مسئلہ حل کر دے. تو اولیاء بھی دعائیں طلباء سے کرواتے ہیں. تو آج میرے لیے آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں طالب علموں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگنے کا موقع مل گیا. یہ معصوم زبانیں ہیں، معصوم ہاتھ ہیں. کتنے بچے ہیں جن کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اللہ سے پکار کے دعا مانگ رہے ہوں گے. ہمارے جیسے گناہگاروں کا کام بن جائے گا. تو سارے دوست توبہ کے لیے سے خطبہ سن لیں، جو کلمات پڑھائے جائیں سچے دل سے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں. اس کی برکت سے انشاءاللہ ہم سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. خطبہ سنیں. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اونچی آواز سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کے پڑھنے سے ہم الحمدللہ اب توبہ طائب ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس توبہ پر استقامت نصیب فرمائے. تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کا ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. ذکر اس لیے کریں گے، اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. جب کوئی بندہ بانٹ رہا ہو نا کچھ، تو دور سے اس کو اشارے کرتے ہیں، کہتے ہیں یار مجھے بھی یاد رکھنا. اور اس کا کیا مطلب ہے مجھے یاد رکھنا؟ کہ وہ آپ کے نام کی تسبیح شروع کر دے گا. یعنی مطلب یہ کہ وہ آپ کو بھی دے.
تو جب اللہ نے کہا کہ میں بھی تمہیں یاد کروں گا، کیا مطلب کہ میں تمہارے اوپر اپنی عنایتوں کے دروازے کھول دوں گا، تم میرا نام لو گے، اللہ اللہ کرو گے، میں اپنے خزانوں سے تمہیں نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ تو اس لیے جو بندہ یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خاص عنایات عطا فرمائے میرے اوپر، اس کو چاہیے کہ اس ذکر میں پوری توجہ اور دھیان اللہ کی طرف کرے، آنکھیں بند کریں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ دل سے نکالیں، نیت کریں اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، دل میں سما رہی ہیں، دل کی ظلمتیں سیاہیاں سب دور ہو رہی ہیں اور دل سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ، دل کی اللہ اللہ سنیں، زبان خاموش رہے، پوری توجہ دھیان سے اپنے دل کی دھڑکنوں میں جو اللہ اللہ ہو رہی ہے اس کو سننے کی کوشش فرمائیں۔ کوئی بھی ادھر ادھر دائیں بائیں نہ دیکھیں، سب نیچے دیکھیں۔ میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں لائی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ لگائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں لائی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ لگائی، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے دنیا کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی، میرا دل مچل رہا ہے تیرے حسن پر میں قربان، تیری نیل سی نگاہ میں میرے دل کی اجڑی بستی ایک پل میں ہے بسائی، میرا دل مچل رہا ہے، میں تیری نوازشوں پر اللہ، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں اللہ، میں تیری نوازشوں پر، تو نے ہمیں کلمہ دیا، ایمان دیا، دین دیا، اپنے محبوب جیسا نبی دیا، پھر ہم گناہگاروں کو اپنے گھر بھی بلا لیا، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں اللہ، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو سورت رحمان ہے سنائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، علم القرآن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان،
ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدري نوازش حیران ہو رہا ہوں میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں آئی دل کو صورت رحمان نے سنائی میرا دل مچل رہا ہے اللہ میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے اللہ جب تک میری تیرے ساتھ دوستی نہیں لگی تو مجھے اتنا کچھ انعامات دیے جا رہا ہے اگر میں تیرے ساتھ دوستی کر لوں تو پھر مجھے کیا کچھ عطا کرے گا اب میں نے جو ہے دل میں ٹھان لی ہے کہ میں ہر وقت جو ہے وہ تیرا ذکر کروں گا اور تجھے راضی کرنے اور تجھے پانے کی کوشش اور محنت میں لگا رہوں گا میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے تیرے وصل کی تمنا تجھے پانے کی تمنا تجھے منانے کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی میرا دل مچل رہا ہے اللہ تیرے یاروں میں جینا تیرے یاروں میں مرنا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا اللہ یہ مسجد کی مدرسے کی اور تیرے نیک بندوں کی صحبت والی زندگی اللہ میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی میں یہی سمجھ رہا ہوں اللہ تیرے در کی ہے رسائی میرا دل مچل رہا ہے مجھے درے خدا ملا ہے مجھے درے مصطفیٰ ملا ہے مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو میں فقیر لینا ہوں مجھے مل گئی ہے شاعری میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک ہلچل ہے مچائی میرا دل تڑپ رہا ہے اللہ 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 میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی ایک آگ ہے لگائی ایک آگ ہے لگائی سب گھر بار چھوڑ سب گھر بار چھوڑ لیا ہے پکڑ اب تو دربار تیرا
چھوڑ لیا ہے پکڑ اب تو دربار تیرا، بتا چھوڑ کر جائے گا اب یہ گنہگار تیرا۔ اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر دیجیے اللہ سے، آج اللہ کی دوستی مانگیے، اللہ سے اللہ کا تعلق مانگیے، اللہ سے اللہ کی پسند والی زندگی مانگیے۔ جس بندے کی زندگی اللہ کو پسند آ جائے اللہ اس کو اپنا ولی بناتے ہیں، اسے اللہ ولایت دے دیتے ہیں، اللہ خزانے دولتیں اس کے قدموں پہ نچھاور کر دیتے ہیں۔ اللہ سے رو دو کہ اللہ کی دوستی مانگ لیں تاکہ دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ سبحان ربی العلی الاعلی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گنہگار بندے ہیں، اللہ ظاہر کے بندے ہیں، اندر سے تو بڑے گندے ہیں۔ ہمارے اندر کی گندگیاں دور فرما، دلوں کی ظلمتیں دور فرما، دل کی سیاہیاں دور فرما، دل کی سختیاں دور فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما اور ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ زندگی کی پچھلی تمام خطائیں لغزشیں آج اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ آج ہمارا نصیب جاگا کہ تم نے آج ہمیں مہمانان رسول کے پاس بیٹھنے کا موقع عطا فرما دیا، اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جب مہمانوں کے لیے دسترخوان لگتا ہے تو ساتھ دے ہے ادھر ادھر سے آنے والوں کا بھی کام بن جاتا ہے۔ اے اللہ تیرے محبوب کے مہمان ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، دامن پھیلائے ہیں، اللہ آپ کی رحمتیں یقیناً ان کے ہاتھوں میں اٹھنے کے بغیر ہی ان کے اوپر برستی رہتی ہے۔ میرے مولا آج تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، میرے مالک ان کی برکت سے آج ہم گنہگاروں کی بھی بگڑی بنا دیجیے۔ اللہ آج ہمارے پر بھی رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ اللہ کوئی دور سے آیا کوئی قریب سے آیا، اے اللہ سب آنے والوں کو قبول فرما لیجیے۔ میرے مالک مہربانی فرما، در در کے دھکوں سے ہمیں بچا، در در کی ٹھوکروں سے ہمیں بچا، ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا، ہمیں جنگ ہمسائی سے بچا۔ اے اللہ ہم ان گندی عادتوں سے نکلنا چاہتے ہیں جو گندی عادتیں ہمیں تجھ سے دور کر دیتی ہیں، تیرے نبی کو ہم سے خفا کر دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں جھوٹ کی عادت سے نجات عطا فرما، دوسروں کا دل دکھانے سے ہمیں بچا، اللہ دوسروں کے عیبوں کو اچھالنے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا بنا، دوسروں کی ہمدردی خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دلوں میں عطا فرما۔ اے کریم آقا ہمیں اندر سے بھی نیک بنا اور ہمیں باہر سے بھی نیک بنا۔ میرے مالک ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر میرے اللہ ہم نیک بننا چاہیں ہمارے لیے تو مشکل ہے، آپ ہمیں نیک بنانے کا ارادہ کر لیں، آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا جب وہ جو ہے وہ نیک بنانے پہ آئے، بڑے بڑے چوروں کو توبہ کی توفیق دے کے تو ان کو نیک بنا دیتا ہے، ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق دے کے ولیوں کا سردار بنا دیتا ہے، شرابیوں کو توبہ کی توفیق دے کے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بنا دیتا ہے۔ میرے اللہ اس مجمع کے اوپر بھی آج ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے۔ اللہ ہم سب تجھ سے تیری پسند والی زندگی کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں ایسا بنا ہم تجھے پسند آ جائیں، اللہ ہمیں ایسا بنا ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اللہ یہ جتنے طلباء کرام ہیں اللہ یہ سارے تیرے بننے کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، مدرسے کی زندگی اختیار کر لی۔ اللہ اگر یہ تجھے اپنے تیرے ساتھ دوستی نہ لگا سکے اور گناہوں والی عادتیں اسی طرح موجود رہی، اللہ شیطان ہنسے گا، شیطان خوش ہو جائے گا کہ اتنا عرصہ مسجد میں مدرسے میں پڑے رہے مگر آپ کے تو وہی گندی ہیں۔ میرے مولا شیطان کو ذلیل کر دیجئے، تمام طلباء کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے، اچھی اچھی عادتیں عطا فرما دیجئے، اللہ ان کو اپنی پسند والی عادتیں عطا فرما دیجئے، اپنے اولیاء والی صفات نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم آقا مہربانی فرما دیجئے، رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ مدرسے والے کتنی محنت کرتے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، محنتوں کو برابر فرما، یہاں بڑے بڑے حافظ پیدا فرما، بڑے بڑے قاری پیدا فرما اور بڑے بڑے عالم پیدا
اللہ اسی مدرسے سے بڑے بڑے اولیاء پیدا فرما، اے کریم آقا اساتذہ کی محنتیں قبول فرما، معاونین کی معاونت قبول فرما، خدمت والوں کی خدمت قبول فرما، اے اللہ محبت والوں کی محبت قبول فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو بھی قرآن کا حافظ بنا، ہماری بچیوں کو بھی دین کی عالمہ بنا اور اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے کریم آقا، اے میرے پیارے پروردگار، آپ کے بندے آئے ہیں اللہ، سخی کے دروازے پہ بھکاری خالی جاتا ہوا اچھا نہیں لگتا، اللہ آپ سخی ہیں ہم بھکاری ہیں، اللہ ہمیں خالی نہ لوٹا دینا، اللہ ہمیں خالی نہ اٹھا دینا، ہماری جھولیاں بھر دے، امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما دے۔ اللہ کوئی اپنی صحت کا مسئلہ لے کے آیا، کوئی اپنے کاروبار کا مسئلہ لے کے آیا، کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ لے کے آیا، اے اللہ کوئی بچوں کے رشتوں کا مسئلہ لے کے آیا، میرے مولا کوئی جو ہے وہ ناجائز مقدمات کا مسئلہ لے کے آیا، اللہ بندہ پریشان ہو اپنے رب کے گھر پہ آتا ہے، بچے پریشان ہو اپنے ماں باپ کے دروازے پہ جاتے ہیں، اللہ بندے اپنے رب کے گھر پہ آتے ہیں، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلیاں دینے والے، خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے بندوں کی مانگ اور امید سے بھی بڑھ کر عطا کرنے والے، اللہ آج پورے بننے کو نواز دیجئے، اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، اللہ کسی کو بھی خالی نہ لوٹا، اللہ علماء کرام بھی تشریف لائے، تیرے نیک بندے بھی آئے، اللہ ان نیکوں کے صدقے ہم گناہگاروں کا بھی کام بنا دیجئے، میرے مالک مہربانی فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما، جب تک زندگی ہے شریعت و سنت والی عطا فرما، اپنے نبی کی غلامی والی نصیب فرما، جب موت کا وقت آئے ایمان کی سلامتی والی، شہادت والی اور کرنے والی موت عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے مجمع میں بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، اے اللہ مولانا صاحب جو مدرسے کے محتمم ہیں اللہ ان کی جوانی میں، صحت میں، علم و عمل میں، نیکی تقویٰ میں برکت عطا فرما، اے اللہ جن بچوں نے جو ہے وہ انعامات حاصل کیے ہیں اللہ ان کو ہمیشہ انعامات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت میں بھی اللہ ان کو اپنے انعامات سے مالا مال فرما، اور اپنے انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں ان کو شامل فرما، اور جو انعام نہیں لے سکے اللہ ان کو بھی ہمت توفیق عطا فرما، ان کو بھی آئندہ انعامات لینے والا بنا، میرے مالک مہربانی فرما، جو مانگا عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، جو خیریں بلائیاں برکتیں عافیتیں سلامتیاں تجھ سے تیرے حبیب نے مانگی ان کے صدقے میں وہ ساری کی ساری ہمیں بھی عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما، اے اللہ ہم بندے تیرے ہیں، اللہ ہم محتاج تیرے ہیں، اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، کہیں تو کس کو کہیں، محنت کریں تو کس کی کریں، تیرے سوا نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی مأویٰ اور نہ کوئی ملجا، نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ رحم و نواز میں، اے اللہ سارے جہان کو پناہ ملتی ہے تو تیرے در سے ملتی ہے، اللہ سہارا ملتا ہے تو تیرے در سے ملتا ہے، بگڑیاں بنتی ہیں تو تیرے در سے بنتی ہیں، میرے مولا اگر ہمیں تیرے در سے بھی کچھ نہ ملا ہم کہاں جائیں گے، خالی نہ لوٹا، مہربانی فرما دیجئے، رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے اور ہمیں ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔